جمع سالم آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم لوگ مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے کس طرح سے بناتے ہیں؟ اور جمع سالم کی مؤنث کے لیے جمع سالم بنانا بہت آسان ہے، اس کے اندر ہم نے زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنی ہوتی ہیں، صرف اور صرف دو زیر لگا دیتے ہیں، وہی ہمارا جمع مکسر جمع جو پیش والا ہے وہی والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے پیش لگایا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نے زیر لگا دیا، بس اتنی سی فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو جمع مکسر ہے بیٹا، اس میں کیا ہے کہ اس والی جمع مکسر کے اندر ہمیں کچھ اوزان دیے گئے ہیں، زیادہ تر الفاظ انہی اوزان پر بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جمع مکسر کے لیے دیکھا، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ جمع مکسر کے اندر آپ کو تقریباً سارے ہی الفاظ، زیادہ تر الفاظ آپ کو، زیادہ تر not 100% but most of the words آپ کو ملیں گے جو کہ غیر عاقل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اندر دیکھیں، آپ نے دیکھا اقلام، قلم کی جمع، اصحاب، ابواب، اذکار، اشخاص، اسباب، اوقات، انصار، اعمال، اشعار، اوزان، امراض، اطفال، اینڈ اولاد، اموال، اصوات۔ لیکن یہ 100% نہیں سوچیے گا کہ سارے کے سارے ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اولاد جو سے ہے، اس طرح سے انصار، اس طرح سے اصحاب، اشخاص، یہ اس کے اندر عاقل ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو استثناء حاصل ہوتی ہے۔ یہ اوزان اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو، یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اگر تو آپ لوگوں کو یہ والا طریقہ آسان لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جس طرح سے آپ لوگوں نے پہلے یاد کیے ہیں، اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے یاد رکھنی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بس اصل مقصد یاد رکھنا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو سارے کے سارے ہی پکے کے پکے یاد ہوں، لیکن اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، جس طرح سے آپ نے یاد کیا تو آپ کو قرآن میں وہ چیزیں ڈھونڈنا آسان ہوگی۔ الحمدللہ آپ کو کافی سارے ان میں سے یاد ہے، ٹھیک ہے؟ آگے تھوڑا سا اور آگے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے وسعت کو دیکھتے ہیں۔ وسعت کیا ہوتا ہے؟ وسیع کر دینا، کسی چیز کو پھیلا دینا، جس کو پھیلاؤ دے دینا، پھیلا دینا، وسعت کرتے ہیں۔ اب ہم اسم کو ذرا وسعت دیتے ہیں۔ اسم کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ اسم کو پہچاننے کے یہ مراحل ہیں، اب ہم اس کی وسعت کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم وسیع کرنے لگے ہیں، اسم کو پھیلانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم اس کو پھیلائیں گے تو سب سے پہلی بات آئے گی نکرہ اور معرفہ کی۔ ہم لوگ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اہم ہے یا ایسے ہی کوئی عام سی چیز ہے۔ نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے۔ جیسے فور ایگزامپل، عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا، ہر اسم نکرہ ہی ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو، یعنی کہ وہ معرفہ۔ اسی طرح سے مذکر کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اسم مذکر ہوگا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو۔ عربی زبان میں اسم در ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اسم علم۔ اسم علم کیا ہے؟ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، مثلا زید، فاطمہ، مکہ اور جہنم، یہ سارے کے سارے اسم علم اور یہ اسم معرفہ۔ اس اسماء ضمیر جن کو ہم لوگ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، پروناؤنس جن کو کہا جاتا ہے، اسماء ضمیر وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً وہ اٹ، ہی اینڈ شی انگلش میں کے لیے، اور عربی زبان میں ہوا اور ہیا ہے، اور تو کے لیے یعنی کہ یو کے لیے پڑھا جاتا ہے انتا، انتی، اور ہم کے لیے میں، اور ہم کے لیے میں کے لیے جیسے آئی اینڈ وی، اور عربی زبان میں انا، نحن ہوتا ہے۔ یہ ضمائر کو، اچھا یہ ضمائر کی پیش کی حالت ہے۔ کس کی حالت ہے؟ پیش کی حالت ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا کہ یہ جو کا ہے اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ یا تم، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ انتا کا معنی بھی تم ہوتا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا؟ انتا کا معنی بھی تم ہوتا ہے، آپ ہوتا ہے، اور کا معنی بھی تم ہوتا ہے، آپ ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ انتا فیمیل کے لیے نہیں یوز ہوتا؟ نہیں، وہ انتی ہوتا ہے، انتی ہوتا ہے فیمیل کے۔ اچھا ہاں جی،
ہم لوگ قرآن میں یہ بھی دیکھتے ہیں ہاں ایسے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ہاں اور مونس کی ہاں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہاں ہما ہم، جبکہ یہ تو ایسے بھی ہے، یا اس کا معنی بھی یہ ہے وہ، تو بتائے گا میم مجھے؟ یہ ہاں جو ہے یہ تسنیہ ہے، اس لیے یہ ہاں نہیں 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 جو نہیں، یہ جملہ ہاں ہے مونس کے لیے ہوتا ہے، یہ تسکیہ نہیں ہے، یہ مونس کے لیے ہوتا ہے، مونس کے اور یہ مونس کے لیے ہے، لیکن ہاں ایسے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم نے قرآن میں بہت پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بیٹا لیکن یہ اس کا ان کی، یہ جو اسماء ضمیر ہے نا، یہ ان کی کس کی حالت ہے؟ نصب اور جر کی حالت ہے، یہ ہیں ضمائر ہی کا، جیسے ہم لوگ کا کما کم بھی پڑھتے ہوتے نا قرآن میں، اکثر جگہ پہ میں اب آپ کو نشاندہی کرواؤں گی انشاءاللہ قرآن میں، یہ انہی ضمائر کی زیر اور زبر کی حالت ہے، اور یہ والی ان کی پیش کی حالت ہے، ہوا ہیا انتا انتی انا نحن، اور اگر اس کو اگر اس میں جائیں گے تو یہ یا متکلم ہم پڑھتے ہیں نا، اور نا لگا ہوا ہوتا ہے، پڑھا ہے نا قرآن میں آپ لوگوں نے، انی بے شک میں، انی انا کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے انا کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا لگا ہوتا ہے انا کے بعد؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ پتا نصب. نصب ہوتا میم ہے، زبر ویری گڈ، تو یعنی کہ یہاں پر نصب لگانا ہے، میں ویسے تو آنا ہوتا ہے، نصب کی حالت ہم نے لگانی ہے، تو نصب کی حالت یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انی آ گیا، اور یہ یہاں پر ویسے تو زبر آتی ہے ان نہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ زبر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تجوید کے رول کی وجہ سے یہاں پر یا میں زور دیتی ہے کہ اس سے پہلے والا لیٹر جو ہو اس کے اوپر زیر ہی ہو، تو اس لیے ہم نے یہاں پر زیر لگائی ہے، انی۔ دیکھیں قرآن کتنا وسیع ہے، تو سوچیں وہ اس کے کتنی چھوٹی 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 چیزوں کے اندر گہرائیت ہے، تو یہ ہم نے جو پڑھا ہے اسماء ضمائر، یہ ہم نے پیش کی حالتیں پڑھی ہیں، ہوا ہیا انتا انتی انا نحن، ٹھیک ہے، یہ اسماء ضمیر بھی ہمارے کیا ہیں؟ یہ اسماء ضمیر ہمارے کون ہیں؟ ہمارے اس میں معرفہ ہیں۔ اسماء اشارہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہاذا ہذہ ذالکا تلکا، یہ ہمارے اسماء اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ جو آپ لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم لوگ اردو کے لیے ہم لوگ کنجنکشنز جو انگلش کے لیے یوز کرتے ہیں سینٹینسز کو ملانے کے لیے، تو اسماء موصولہ ہوتی ہیں جس کو پیچھے سے خبر موصول ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ مل کر صلہ بنا کر ایک نیا جملہ مطلب جملے کو پچھلے کے ساتھ ملا دیتا ہے، تو یہ جب بھی آپ لوگ قرآن میں الذی اللتی الذین پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا کنیکٹ ہو رہا ہے پیچھے والے سے۔ اب آپ اس پہ غور کیجئے گا قرآن کے اندر کہ آپ کو یہ سینٹینس شروع ہونے سے پہلے الذی لگا ہوا ہوتا ہے، الذین لگا ہوتا ہے، لیکن اس سینٹینس کا کنیکشن پیچھے والے سینٹینس کے ساتھ لازمی ہوتا ہے، یہ کنجنکشنز ہیں اسماء موصولہ۔ اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف الفاظ ہونے والے عربی اسماء، مثلا الذی اللتی الذین، یہ سارے کے سارے اسماء موصولہ ہیں، معرف باللام، اور ان کو معرف باللام بھی کہا جاتا ہے، جن کے آگے ہم لوگ تنوین کو ہٹا کر ال لگا دیتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سارے ہیں جی حالت رفع میں، نصب میں اور جر میں، یہ ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، یہ ہم لوگوں نے الحمدللہ کیے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح سے ان کو تثنیہ کی حالت میں ہے، اور تثنیہ میں نصب اور جر کی حالت میں بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ رفع کی حالت میں جمع، نصب اور جر کی حالت میں بھی جمع ہے۔ یہ جمع مکسر ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم، اور پھر اس یعنی کہ یہ اسم ہے، پھر حالت رفع میں ایسے ہوں گے جب ال لگے گا، اور پھر نصب کی حالت میں ایسے، اور پھر جر کی حالت میں ایسے، جب ال لگے گا تو تنوین گر جاتی ہے۔
غیر منصرف اسما ہم لوگ دیکھتے ہیں، غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو کہ دو حالت میں اپنی حالتیں تبدیل کرتے ہیں، ایک رفع کی حالت میں اور نصب اور جر کی حالت میں سیم رہتے ہیں۔ غیر منصرف مکمل طور پر صرف کا اثر نہیں لیتے، ان کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، غیر منصرف جو مکمل طور پر علم الصرف کا اثر نہیں لیتے ان کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اکبرو اکبرا اکبرا، مساجدو مساجدہ مساجدہ، فقراء فقراء فقراء، مساکین مساکینہ مساکینہ۔ آگے پھر سے دیکھتے ہیں، یہ بھی غیر منصرف اسما پر جب ال داخل ہوتا ہے تو پھر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ صرف کس حالت میں غیر منصرف اسما اس حالت میں جر قبول کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ال آ جائے۔ یہ ایک نئی چیز، ان کے اوپر جب آپ ال لگا دیں گے تو ان کے ساتھ زیر لگ جائے گی۔ اس چیز کو آپ نے پکا 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 یاد رکھیں۔ اس کے لیے بہت سارے سوال میں کروں گی انشاءاللہ تاکہ آپ کو یہ چیز پکی ہو جائے۔ غیر منصرف وہ جو مکمل طور پر صرف کا اثر نہ لے لیکن جب اس پر ال لگ جاتا ہے تو وہ حالت جر میں آ جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، غیر منصرف کون ہوتا ہے؟ جو دونوں حالتوں میں ایک رہے، کون سی دونوں حالتوں میں؟ نصب اور جر کی حالت میں وہ ایک ہی طرح سے اس کو کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی سدرا، جی یہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں یہ کس وقت حالت جر میں چلے جاتے ہیں؟ کب یہ زیر لے لیتے ہیں؟ اگر الف لام لگ جائے گا تو الف لام لگ جائے گا تو پھر وہ زیر لے لیتے ہیں، ادروائز وہ زیر نہیں لیتے۔ وہ بڑے پکے ہیں، یہ ان کی سمجھ لی رشوت ہے۔ جب ان کو رشوت تھوڑی سی جیب میں ڈال دی الف لام لگانے کی، وہ کہتے ہیں ایسی تھوڑی میں اس میں معرفہ بنوں گا، مجھے تھوڑی سی رشوت دو۔ تو رشوت اس کی کیا ہے جی؟ الف لام۔ اس کو بھی ہم پورا پکا پاکستانی بنا کر چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہم لوگوں پر رحم کرے، ٹھیک ہے جی؟ یہ مبنی اسما ہے جی، ان پر کبھی بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مبنی اسما ہمیشہ ہر حالت میں سیم ہی رہتے ہیں، رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں۔ ان پر کھڑی زبر لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، اور ان پر جب آپ وقف کرتے ہیں تو تب بھی ایسے ہی رہتے ہیں۔ یہ ایسے حروف ہیں، ایسے الفاظ ہیں، آپ ان پر وقف کریں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کبر پڑھ لیں گے، نہیں، اس پر وقف کرتے ہوئے بھی آپ کبرا ہی پڑھیں گے، حسنا ہی پڑھیں گے، موتا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مبنی اسما نہ تو وقف کرنے میں، تجوید کے وقت میں بھی تبدیلی نہیں کرتے، اور یہ اپنے اوپر زبر زیر پیش میں بھی کسی بھی صورت میں تبدیلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آئی تھنک بہت ٹھیک ہے جی۔